تو آئیے خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ سمرنا کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا کو پیغام جو خدا نے دیا، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں، اور جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں کو کیا فرماتا ہے۔ اب یہ سمرنا کی کلیسیا جو ہے یہ انہی 7 کلیسیاؤں میں سے ہے جو ایفیسس میں پائی جاتی تھی، اور جن کو خدا نے پیغام دیا۔ وہاں پر 7 کلیسیاؤں کے علاوہ اور بھی بڑی کلیسیاں تھیں، لیکن ایز اے نمائندہ 7 کلیسیاؤں کو پوری دنیا کے لیے پیغام سنانے کے لیے، ان کے وسیلے سے دنیا میں پیغام پہنچانے کے لیے ان کو چنا گیا، جس میں سے ایک کلیسیا سمرنا کی تھی۔ اب پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ سمرنا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سمرنا کا لفظ نئے عہد نامے میں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مکاشفہ کی کتاب میں، نئے عہد نامے میں یہ 3 دفعہ آیا ہے۔ پہلے تو اس کا ہم جانیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ سمرنا یعنی پہلا جو اس کا ذکر ہوا وہ تب ہوا جب یسوع مسیح بیت لحم میں چرنی میں پیدا ہوئے، تو اس وقت 3 بادشاہ سونا، مر اور لبان لے کے آئے۔ سونا یسوع مسیح ناصری کو بادشاہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب ازل سے ابد تک بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو جو مر ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے، حالانکہ ابھی مسیح خداوند پیدا ہی ہوئے تھے، لیکن یہ الہی طور پہ یہ پیدا ہونے کے ساتھ جب وہ بادشاہ گفٹ لے کے آئے، تحفے لے کے آئے، نذرانے لے کے آئے، تو اس وقت سے یہ خدا نے دنیا پر ظاہر کر دیا وہ کیسی موت مرے گا، کیسی موت مرے گا۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ تو چیزیں بھی تینوں جو پیش کی گئی وہ بھی بے معنی نہیں تھی۔ مر کا مطلب ہے یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، سننے میں آیا، میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور خوشبودار ہوتا ہے۔ تو مر کا مطلب ہے کچلنا، اذیت دینا اور دکھ مصیبت اٹھانا، یہ اس کا مطلب۔ اور یہ 3 دفعہ نئے عہد نامے میں آیا ہے۔ پہلی دفعہ تب آیا جب مسیح خداوند پیدا ہوئے کہ مر اور لبان، سونا، مر اور لبان لے کے آئے۔ سونا بادشاہ ظاہر کرتا ہے، مر یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کیسی موت، کیسی اذیت ناک موت مریں گے، اور لبان اس کو ازل سے ابد تک کائن ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ مر کر زندہ ہوا تو ہمارے لیے وہ
سارا پردہ ہیکل کا پھٹ گیا اور جو جدائی کی دیوار تھی وہ ختم ہو گئی اور خدا کا ڈائریکٹ خدا سے رابطہ ہو گیا، اور جو وہ جدائی تھی گناہ کی وجہ سے وہ ہٹ گئی، تو وہ ہمارے لیے ایز اے کاہن عبدالآباد کے لیے باپ کی دانی طرف ہے۔ سو یہ تینوں مطلب یہ بامانی چیزیں ہیں، سونا، مر اور لبان، اور اسی کے اور دوسری دفعہ مر کا ذکر تب آیا جب یسوع مسیح خداوند کو مصلوب کیا گیا، تو لکھا ہے کہ سپاہیوں نے، رومی سپاہیوں نے مر ملی میں اس کو دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے اسے چکھ کر چھوڑ دیا، کیونکہ یہ قیاس ہے کہ اگر یہ لے لیا جائے تو اذیت کچھ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، درد، اذیت، تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن یسوع مسیح نے کہا نہیں، میں باہوش و حواس یہ مصلوبیت کی ساری تکلیف بیان کروں گا۔ یہ انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ یہ میں کسی چیز کو اپنا سہارا نہیں بناؤں گا، میں ایسے ہی ساری تکلیفیں برداشت کروں گا، یعنی انہوں نے پوری مصلوبیت کا دکھ ایز اے انسان بہت ہی زیادہ صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ تو تیسری دفعہ مر کا ذکر نئے عہد میں تب آتا ہے جب یسوع مسیح مر گئے، تو نیکودیمس جو پہلے بھی ان کے پاس آ چکا تھا، وہ 50 کلو کے قریب مر لے کے آیا تاکہ یسوع مسیح ناصری کی لاش پر ملے، تاکہ لاش دیر تک محفوظ رہے، چونکہ وہ خوشبودار چیز ہے، اسی لیے وہ لاش جو ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ یروشلم کا جو موسم ہے وہ گرم ہے فلسطین کا، تو وہاں لاش جلدی گل سڑ جاتی ہے، تو وہ مر لے کے آیا تاکہ یسوع مسیح لاش کے اوپر ملا جائے، لاش کے اوپر ملا جائے تاکہ لاش دیر تک محفوظ رہے، کیونکہ وہ اس علم سے یا اس بھید سے نا واقف تھا کہ یسوع مسیح نے تیسرے دن زندہ ہو جانا ہے، اس لیے وہ اپنی طور سے تو اس نے محبت دکھائی، پیار دکھایا، لیکن وہ لے کے آیا۔ تو یہ 3 دفعہ نئے عہد میں مر کا ذکر ہوا ہے، جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کچلنا، اذیت دینا، دکھ میں ڈالنا، یہ سارا، اور خداوند یسوع مسیح ان سب کے درمیان سے گزرے۔ تو یہ ہے، تو سمرنا کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کہ سمرنا شہر جو تھا، یہ شہر تو چھوٹا تھا لیکن بڑا دولت مند تھا، بڑا امیر تھا، تجارت یہاں پہ بہت ہوتی تھی، اور یہاں پہ بڑی یعنی دولت مند لوگوں کی رہائش تھی، وہ غریب بھی تھے، اور مسیحیوں کا شمار تو غریبوں میں ہوتا تھا، نہ ان کو اچھی نوکری ملتی تھی، نہ ان کو اچھا کھانا ملتا تھا، نہ اچھا لباس ملتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ بڑا امتیازی سلوک کیا جاتا تھا ایز اے مسیحی، اور ان کو نوکریاں بھی نہیں، جو وہ کام حقیر سے حقیر ان کو ملتا تھا وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے وہ کر لیتے تھے، یہ بھی ان کی ایک وجہ تھی، مطلب ایک قسم کی ان کو اذیت دی جاتی تھی، سزا دی جاتی تھی مسیحی ہونے کے ناطے سے، لیکن وہ سب برداشت کرتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، جو مل گیا سو خدا نے دیا وہ کھا لیا اور شکر کیا، ان میں شکر گزاری بہت زیادہ تھی۔ اسی لیے خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ چھوڑ دے، تو اس سے توبہ کر تو میں تجھے قبول کروں گا، بلکہ اس نے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تھامے رکھ، وہ رکھ۔ یسوع مسیح کو ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے کام میں کامل ہے، اپنے کام میں مکمل ہے، جو خدا نے حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں،
لیکن خدا کہتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے یا جو تو نے میری خاطر اذیتیں برداشت کی ہیں وہ ٹھیک ہے، بس ایسے ہی چلتا رہا، تو جان دینے تک، ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کہ دکھ تو سہ رہا ہے کہ اگر تیری جان بھی جائے تو دینے کو تیار ہو ہیپیلی، تو میں بھی تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو یہ یعنی یہ سارا باتیں تھیں، اور اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ یہاں بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے، جیسے یونانی شاعر ہومر کی پیدائش یہاں ہوئی، اور پھر سکندر اعظم نے اس کو دوبارہ سے جب زلزلوں کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گیا تو اس نے اثر نو اس کی تعمیر کروائی، بڑا خوبصورت شہر بنایا، اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ مندر بہت زیادہ تھے، اور بہت زیادہ یہاں مندروں کی پوجا کی جاتی تھی، تو یہ اس کی وجہ شہرت تھی۔ لیکن ہمیں ان باتوں کے ساتھ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس سے خوش تھے، غریبی میں، اس کی غریبی میں بھی خوش تھے۔ خداوند کہتا ہے تو ہے غریب پر دولت مند ہے، پر دولت مند ہے۔ داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوں جو اپنے غلہ اور میں اور دولت کی وجہ سے خوش ہے۔ میں کس سے خوش ہوں؟ کیونکہ میرا تعلق اپنے خداوند کے ساتھ ہے، میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اس کی شکر گزاری کرتا ہوں، جس نے مجھے صحت، تندرستی، بادشاہی سب کچھ دیا، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ خدا نے مجھے اپنا پیار دکھایا۔ آپ کو پتہ ہے جاتی جولیت جو کہ ایک نامور دیو تھا، اس کا خاتمہ داؤد بادشاہ نے اپنے چائلڈہڈ میں کر دیا تھا، جب وہ لڑکا سا تھا، لکھا ہے ابھی وہ لڑکا سا تھا تو اس کے ہاتھوں مروایا، جب اس نے کہا کہ تو مجھے، لاٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، کہ تو مجھے کتا سمجھ کے لاٹھی لے کے آیا ہے، اتنا پتہ نہیں اس کا کتنے فٹ قد تھا، اور 9 ہاتھ وہ لمبا تھا، اور اس کو فیٹس میں کیا جائے تو 12 ساڑھے 12 فٹ کا بنتا ہے، اتنا لمبا قد تھا، اور جلاہے کے شتیر کے برابر اس کے جو نیزہ تھا پکڑتا، اس کی بھالا جو تھا اس کی چھڑ تھی پیچھے سے جہاں سے پکڑتا تھا، تو اس نے کہا تو مجھے کتا سمجھ کے مجھے مارنے کے لیے، میں بھی تیرا گوشت ہوائی پرندوں کو کھلا دوں گا، اور کیونکہ وہ اپنے اوپر اسے بڑا فخر تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، تو اس نے میرا مقابلہ کیا کرنا ہے؟ داؤد نبی نے کہا نہیں، میں اس لیے کچھ نہیں لے کے آیا کہ میرے ہاتھ میں روح القدس کی تلوار ہے، اور میں تجھے تیری تلوار سے قتل کر کے تیرا سر تن سے جدا کر کے لے جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بات ہے اس کی سمرنا کی، کلیسیا کی، کہ خدا نے کہا تو غریب ہے لیکن دولت مند ہے، تیرے پاس سونا چاندی تو ہے نہیں ہے، لیکن تیرے پاس خدا کی وہ گواہی، وہ قدرت، وہ عظمت ہے جو بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو خداوند آپ کو اسی طرح سمرنا کی کلیسیا کی طرح عظمت دے، اور خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، کلام ضرور سنیں اور اپنے خداوند کے نام کو جلال دیں، اپنے خدا سے برکت پائیں، اور وہ آپ کو بلندیوں پہ لے جائے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین، آمین، آمین۔ تھینک یو۔